الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأتباعه إلى يوم الدين. رب ذو جلال کی توفیق سے کل کے درس کے آخر میں سورہ الفاتحہ کی شان و عظمت کے حوالے سے امام مسلم کی روایت کردہ حدیث جسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا، ہم وہ سن رہے تھے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے روایت نقل کی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے نماز پڑھی اور اس میں ام القرآن نہ پڑھی اس کی نماز ناقص ہے، ناقص ہے، ناقص ہے، نامکمل۔ سوال کیا گیا کہ ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اپنے نفس میں پڑھو، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ عز و جل نے خود فرمایا، میں نے نماز اپنے اور بندے کے درمیان آدھی آدھی تقسیم کر دی ہے، اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جو اس نے طلب کیا۔ یہاں تک بات ہو چکی۔ اللہ کریم فرماتے ہیں، فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى حَمِدَنِي عَبْدِي۔ جب بندہ پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین، سب تعریف اللہ کے لیے، سارے جہانوں کے پالنے والے، اللہ کریم جواب میں فرماتے ہیں، میرے بندے نے میری حمد کی۔ وَإِذَا قَالَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، جب بندہ کہتا ہے الرحمن نہایت رحم کرنے والے، الرحیم بہت مہربان، اللہ کریم جواب میں فرماتے ہیں، اثنى علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا کی۔ اور جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، تو اللہ تعالی جواب میں فرماتے ہیں، مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری تمجید کی، میری بزرگی بیان کی۔ اور ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یا راوی نے یہ بیان کیا کہ اللہ کریم مالک یوم الدین کہنے پہ فرماتے ہیں، فوض الی عبدی، میرے بندے نے میری طرف سونپ دیا، یعنی اپنا معاملہ میرے سپرد کر دیا۔ فَإِذَا قَالَ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، جب بندہ پڑھتے ہوئے اس مقام پر پہنچتا ہے، إِيَّاكَ نَعْبُدُ، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور آپ ہی سے ہم مدد طلب کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالی جواب میں فرماتے ہیں، هَذَا بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، اور میرے بندے نے جس چیز کا سوال کیا ہے وہ اس کے لیے ہے۔ فَإِذَا قَالَ
غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. جب بندہ پڑھتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ہماری صراط مستقیم کی طرف رہنمائی فرمائیے. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کی راہ جن پر آپ نے انعام فرمایا. غیر المغضوب، نہ ان پہ غضب ہوا، ولا الضالین، اور نہ وہ گمراہ ہوئے. اللہ تعالی جواب میں فرماتے ہیں ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل، یہ میرے بندے کے لیے ہے اور میرے بندے نے جو سوال کیا وہ اس کے لیے. تو سورہ الفاتحہ کی اس حدیث پاک کے حوالے سے جو شان و عظمت ہے، ایک تو یہ ہے کہ اللہ پاک نے سورہ الفاتحہ الصلاۃ، نماز کا نام دیا ہے. حدیث پاک کے آغاز میں آپ نے سنا کہ اللہ نے فرمایا میں نے اپنے اور بندے کے درمیان کیا تقسیم کیا ہے، بولیے نماز. اور بعد میں تقسیم کس چیز کو کیا؟ سورہ الفاتحہ کو. تو اللہ کریم نے سورہ الفاتحہ کا نام خود الصلاۃ بیان فرمایا. اور دوسری بات، سورہ الفاتحہ کی شان و عظمت کے حوالے سے اس حدیث پاک میں کہ سورہ الفاتحہ وہ ہے بندے کے پڑھنے کے ساتھ ساتھ اللہ کریم بندے کے پڑے ہوئے حصے کا عطا فرماتے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ کے لیے بلند و بالا مثال ہے، بہت بلند و بالا مثال ہے. صرف بات سمجھنے کے لیے، وگرنہ یہ مثال اللہ پہ چسپاں نہیں ہوتی. مجھے آپ کو جس سے کام ہو، جب اس سے ہم اپنی بات کریں تو کس طرح سراپا انتظار اور سراپا عاجزی ہوتے ہیں کہ کوئی سگنل ملے، ہوتا ہے کہ نہیں؟ کسی کو چھوڑیے، اپنے گھر میں آتے ہیں، راجہ صاحب جی اپنے گھر میں آتے ہیں. بچے جن کی پرورش کر کے اللہ ہی جانتا ہے ماں باپ کیا کچھ کرتے ہیں. جب ان کا موڈ خراب ہوتا ہے تو کوئی بات کہتے ہیں تو کس طرح دیکھتے رہتے ہیں کہ ماننا نہ ماننا تو دور کی بات، کچھ ہاں ہوں ہی کرتے. کیوں جنوار صاحب انتظار ہاں ہوں ہی کر دیں. اور اگر وہ نہ ماننے کے باوجود صرف ہاں کر دے، ایسے ہوتا ہے جیسے ایک بہت بڑا بوجھ اتر گیا یا بہت بڑا تمغہ مل گیا. اللہ اکبر، میں پڑھوں عرش والا رب میرے ساتھ ساتھ جواب. لوگوں یاری لگانے والے وہ عرش والے، زمین والوں سے کیا لگانا، کسی کا کچھ پتا نہیں، نہ اوپر نہ نیچے نہ دائیں نہ بائیں. جب چاہے جیسے چاہے، کیوں ہی مطلوب سب ایسے ہے. کوئی ہے یاری کے قابل؟ عرش والا رب. اور وہ جس کے سینے میں وہ ہماری محبت قدر عظمت بٹھا دے، اگر نہ کچھ بھی خاک چھانتا رہے آدمی. اور بہت کچھ جملے ہیں، میں نہیں بولتا.
میں نہیں بولتا کہ کیا کچھ کرتا رہے، جب چاہے کک کر دے. کیوں بخاری صاحب جی؟ ہے کسی کو گارنٹی؟ کسی کی نہیں. میرا آپ کا تعلق ہو عرش والے رب سے، اور پھر پوری کائنات کے دل ان کی 2 انگلیوں کے درمیان، پھر جا نہیں سکتے. اور یہاں دیکھیے سورہ فاتحہ، اللہ گواہ ہے، اگر مجھے آپ کو سورہ الفاتحہ کی اس عظمت پر یقین آ جائے تو کیا چاہیں؟ کیوں بیگ صاحب جی؟ یقین آ جائے نا تو کہیں سوئیں بھی نہیں. سہیل صاحب آپ اتنی لمبی سروس کر کے آئے ہیں، اگر 4 گنا اوور ٹائم ملے تو سونے کو دے چاہتا ہے. تیز چائے لاؤ، تیز چائے لاؤ، وہ ٹائم ہے. ایسی تیز چائے لاؤ کہ نیند 4 گنا اوور ٹائم ہے. اور یہاں میں بولوں میرا رب ساتھ ساتھ جواب دے، اور جواب میں یہ بھی کہے کہ جو تو نے مانگا ہے وہ تیرے لیے ہے، یہ نہیں دوں گا. الفاظ والے عبدی ما سأل، جو بندے نے مانگا مستقبل کی بات نہیں، ابھی فوراً. اللہ سورہ الفاتحہ کے حوالے سے 2 باتیں اللہ کی توفیق سے ہم سن چکے. ایک سورہ الفاتحہ کے 12 نام، نمبر 2 سورہ الفاتحہ کی شان و عظمت کے حوالے سے کچھ احادیث. سورہ الفاتحہ کے حوالے سے تیسری بات، سورہ الفاتحہ نماز کی ہر رکعت میں پڑھنی لازم، بغیر لڑائی، بغیر جھگڑا، بغیر تان و تشنی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے یہ بات ثابت ہے. اب جو حدیث پاک ہم اس بارے میں 3 احادیث ذکر کروں، ایک یہی جو ہم پڑھ رہے ہیں اور 2 مزید. اب اس کو ذرا سمجھ لیجیے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا، اور امام مسلم نے اس حدیث کو اپنی کتاب صحیح مسلم میں درج کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، من صلی صلاۃ لم یقرأ فیہا بأم القرآن، جس شخص نے نماز پڑھی اس میں ام القرآن نہ پڑھی. کس شخص نے؟ جس شخص نے، خاتون مرد، مقتدی امام، سفر حضر، کوئی قید نہیں. من صلی صلاۃ، جس شخص نے نماز پڑھی، لم یقرأ فیہا بأم القرآن، اس میں ام القرآن نہ پڑھی، فہی خداج، تو وہ نماز ناقص ہے. فہی خداج، وہ نماز ناقص ہے. فہی خداج، وہ نماز ناقص ہے، غیر تمام، نہ مکمل. 3 دفعہ خداج اور 4تھی مرتبہ. اور کس نے فرمایا؟ نبی پاک. اور کہاں ہے یہ حدیث پاک؟ صحیح مسلم میں. دوسری حدیث پاک صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے. حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا صلاۃ لمن الکتاب، اس کی نماز نہیں. لا صلاۃ، وہ ہم کتنی دفعہ یہ بات سبق میں پڑھتے ہیں. کرنے صاحب جی غور کرو،
لا صلاۃ، لا نافیہ، سات نکرہ، کوئی نماز لا الہ، کیا معنی ہے؟ نماز کی حیثیت کی نفی کر دی کس نے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ لمن لم یقرأ، اس شخص کے لیے یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو سورہ الفاتحہ نہیں پڑھتا۔ اور فرمانا لا صلاۃ لمن لم، نہیں نماز اس شخص کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مقتدی ہو یا امام ہو یا منفرد ہو یا مسافر ہو یا سری نماز ہو یا جہری ہو، مطلق بات۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث پر جو ٹائٹل، جو عنوان لکھا ہے وہ بھی سن لیجیے، اور میں آپ حضرات کے لیے صحیح بخاری لے کے آیا، اور یہ بات ان کے تحریر کردہ عنوان کو سننے سے پہلے اچھی طرح نوٹ فرما لیجیے۔ امام بخاری نے صحیح بخاری 16 سالوں میں مرتب کی، 16 سالوں، کہاں کہاں سفر کیا، کتنی محنت کی، ایک مستقل کتاب۔ اب جو بات کہنے لگا ہوں، صحیح بخاری میں 3882، 118 کم 4000 عناوین ہے، ان کو کہتے ہیں ابواب، جو چیپٹر ہیں ان کے تحریر کردہ عنوان۔ اس میں، اور صحیح بخاری کا نام ہے الجامع، ایسی حدیث کی کتاب جس میں زندگی کے تمام شعبوں کے بعد احادیث، ان حدیثوں کا جو نچوڑ ہے وہ امام بخاری نے اپنے ٹائٹلز میں، اپنے ابواب کے عناوین میں نقل کر دیا۔ بات میری سمجھ میں آ رہی؟ علماء امت نے امام بخاری کے تحریر کردہ عناوین کو سمجھنے سمجھانے کے لیے مستقل کتابیں، مستقل۔ ایک بندہ جس نے ساری زندگی حدیث پاک کے ساتھ گزاری ہو، اب جب وہ نچوڑ نکالے تو وہ کیسا ہوگا؟ بات میری سمجھ آ رہی ہے؟ اب اس حدیث کو انہوں نے جس باب میں نقل کیا ہے اس کا عنوان کیا ہے؟ میرے ساتھ سماعت فرمائیے۔ باب وجوب القراءۃ للامام والمأموم الصلوات كلها في الحضر والسفر وما يجهر فيها وما يخافت۔ باب قرات کا واجب ہونا امام کے لیے اور مقتدی کے لیے، ساری نمازوں میں، حضر میں، حضر کس کو کہتے ہیں؟ شہر میں، اور سفر میں، ان نمازوں میں جن میں قرات جہری ہے اور ان نمازوں میں جن میں قرات سری ہے۔ یہ امام بخاری نے باب باندھا ہے، اس میں دیگر احادیث کے ساتھ یہ حدیث نقل کی۔ امام بخاری کی سمجھ کا خلاصہ یہ ہے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ یہ حدیث کس کے بارے میں ہے؟ بولیے، ہر نمازی کے بارے میں۔ آئیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا فرمان بھی اس بارے میں سن لیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خود بھی کسی حدیث میں مقتدی کا ذکر کیا ہے؟ وقت ہو گیا، انشاءاللہ کل وہی حدیث پاک بیان کریں گے۔
اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس بارے میں جو کوتاہی غلطی ہو چکی وہ اللہ معاف کر دے، اور باقی زندگی موت تک جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات عالیہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔